أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید کا 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی سال کا یہ مہینہ رجب المرجب کا جاری ہے۔ مشہور قول کے مطابق اس مہینے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی۔ تاہم اگر یہ قول درست نہ بھی ہو تو بھی واقع معراج اپنے اندر بہت ساری عبرتیں اور بہت ساری نصیحتیں اور بہت سارے پیغامات سموئے ہوئی ہیں جو یقیناً ہر مسلمان کے لیے دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے ان کا جاننا اور سننا ضروری ہے۔ اسی نسبت سے آج کے اس مختصر سے وقت میں ہماری گفتگو کا عنوان واقعہ معراج ہوگا۔ اللہ رب العزت قرآن و سنت کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعہ معراج کے دو حصے ہیں، ایک حصہ زمینی ہے اور ایک زمین سے اوپر والا سفر ہے۔ قرآن و سنت کی اصطلاح میں جو زمین والا سفر ہے اس کو اسراء کہتے ہیں۔ جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، اس میں بھی لفظ اسراء کا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور معراج عروج سے ہے۔ عروج بلندی کو کہتے ہیں، بلندی کا اعلیٰ، اس سے بعض نے سیڑھی بھی مراد لی ہے۔ اس کے بعد پھر اگلا جو سفر شروع ہوا وہ عروج اور بلندی کا تھا۔ اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر لحاظ سے عروج عطا فرمایا، اور آپ کا عروج کتنا ہے یہ میرے علم کی بات نہیں کہ میں اس کا احاطہ کر سکوں۔
یہاں پر تو بڑے بڑے حکماء اور بڑے بڑے ادباء، بڑے بڑے خطیب اور صاحب علم اور صاحب فن لوگ بھی آخر میں یہ بات کہتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ آپ کی تعریف کا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکتا۔ علم ختم ہو گیا، عمر ختم ہو گئی، وقت نے مہلت نہ دی، لیکن آپ کی تعریف ابھی ختم نہیں ہوئی۔ بس اسی جملے پر بات کو ختم کرتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ تعالیٰ کے بعد باقی ساری کائنات سے عروج اور بلندی نصیب ہوئی ہے تو آمنہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوئی ہے۔ لیکن واقعہ معراج سے تھوڑا پیچھے ہم دیکھتے ہیں اس کے اسباب اور اس کا پس منظر۔ یقیناً آپ جانتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، دنیا کی حالت کیا تھی؟ اللہ نے ایک جملے میں ایسی خوبصورت منظر کشی کی، فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے وہ سب کھلی گمراہی میں تھے، اپنے ہاتھ سے پتھروں کو تراش کر کے ان کو معبود سمجھتے تھے، لکڑی اور آٹے کے اور ستو کے بت بنا کر ان کی پوجا کرتے تھے، بیت اللہ کے اندر جا کر پھر بھی شرک کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سود کھانا، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا، معمولی معمولی باتوں پہ اتنا لڑنا کہ نوبت قتل تک آ جاتی، یہ سارے وہ جرائم تھے جو ان کے اندر موجود تھے، اور ان سارے جرائم کو ختم کرنے کے لیے داعی بنایا اللہ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اعلان فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو داعی الی اللہ بنایا ہے، رب سے جو لوگ دور ہو گئے ہیں ان کو آپ نے میرے قریب کرنا ہے۔ چنانچہ آپ نے یہ جھنڈا اٹھایا اور یہ بیڑا اٹھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخالف ہوئے، دوست دشمن بنے، جو خاندان والے لوگ تھے وہی سب سے بڑے مخالف بن کے ابھرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر دیا۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے، اور کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں جا کر قید کر دیا کہ پیسوں کے ساتھ بھی آپ کوئی چیز ہم سے نہ خریدیں۔ لیکن ان تمام حالات میں وہ جو اللہ کا حکم تھا وہ آپ نے نہ چھوڑا۔ ظاہری سہارے اللہ نے پہلے اٹھا لیے تھے، باپ کو پہلے اٹھا لیا، 6 سال کی عمر میں والدہ کو بھی اٹھا لیا، پھر دادا کو اٹھا لیا 8 سال کی عمر میں، پھر چچا کو بھی اٹھا لیا۔ سارے ظاہری ذرائع جس پر امید رکھی جا سکتی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا کر بتایا کہ تو داعی الی اللہ ہے، تو نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے نا، تو تیرا اور بھی کوئی سہارا نہیں ہونا چاہیے، تیرا اپنا سہارا بھی صرف اللہ کی ذات ہی ہونی چاہیے، تاکہ جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے اس کا اپنا کامل اعتبار اللہ کی ذات پر ہو۔ جب یہ سارے رشتے جو ظاہراً کچھ قریب نظر آتے تھے، جن پر کچھ امید کی جا سکتی تھی، جب ایک ایک کر کے یہ اٹھتے چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا مکے والے تو میری بات سنتے نہیں ہیں، چلو میں تھوڑا باہر نکل جاؤں، طائف کے اندر چلا جاؤں، شاید وہ میری بات کو سن لیں۔ آپ یہی فکر لے کر طائف کے اندر گئے۔ طائف والوں نے جو ستایا وہ آپ جانتے ہیں۔ احد کے میدان پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارا گیا، آپ کی پیشانی اقدس زخمی ہوئی، خون کا فوارہ چھوٹا،
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا، اے اللہ کے نبی، شاید آپ کی زندگی میں احد والے دن سے زیادہ سخت دن کوئی نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا، عائشہ احد والا دن تو کوئی سخت نہیں تھا، اس وقت تو میرے ساتھ صحابہ کرام کی ایک جماعت موجود تھی۔ تو مجھ سے طائف کا قصہ سن، جب میں اکیلا پتھر کھانے والا تھا اور پورا شہر مجھے پتھر مارنے والا تھا۔ کوئی کہتا اللہ کو آپ کے علاوہ کوئی نہیں ملا تھا، نعوذ باللہ، جس کو اللہ رسول بنا کر کے بھیجتا۔ کوئی کہتا میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ پھر آپ نے جب عوام سے بات کی، پھر انہوں نے اوباشوں کو پیچھے لگایا کہ پتھر مار مار کر نکالو، اور آپ نرم و نازک وجود پہ پتھر برداشت کرتے کرتے جب ایک باغ کے اندر جا کر پناہ لی، اور چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے، وہ باغ بھی عتبہ اور شیبہ کا تھا، دشمن کے باغ میں جا کر پناہ لی، اور پھر ایک ٹیک لگا کر آپ بیٹھے تو کیا فرمایا، اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ اے اللہ، سارا شہر پتھر مار رہا تھا، میں اکیلا پتھر کھا رہا تھا، تو دیکھ رہا ہے۔ اے اللہ، تیرا نبی تیرا پیغام لے کر جس شہر میں گیا، اس شہر والوں نے تیرے نبی کو کیا جواب دیا تو خوب جانتا ہے۔ اے اللہ، اشکو الیک ضعف قوتی، اے اللہ، میں اپنی قوت کی کمزوری کی شکایت تیرے سامنے کرتا ہوں اور کسی کے سامنے نہیں کرتا۔ اے اللہ، میں نے ان کو تیرا پیغام پہنچایا، انہوں نے پتھروں کی بارش کر دی، اور میں اپنی جان بچاتے بچاتے وہاں سے باہر نکلا ہوں۔ یا اللہ، چور و چور ہو گیا ہوں، یا اللہ تیرے سامنے دکھ بیان کرتا ہوں اور کسی کے سامنے نہیں کرتا۔ وَهَوَانِي عَلَى النَّاسِ، لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا، اے اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اے اللہ، اس سب کے باوجود اگر تو راضی ہے، تو ناراض نہیں، تو مجھے کسی چیز کی پرواہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ رب العالمین نے جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں زخمی حالت میں دیکھا کہ اجنبی دشمن کے باغ کے اندر میرا محبوب زخموں سے چور و چور ہو کر میرے ساتھ گفتگو میں مصروف ہے، اللہ نے کہا جا جبرائیل، جلدی جا کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں اگر تو دکھی ہو گیا میرے محبوب، اب میں بھی دنیا کو نہیں بچاتا، میں بھی سب کو برباد کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں تو درخواست کرے اور تیری درخواست قبول کر کے میں اللہ برباد کروں دنیا کو۔ تو کہہ دے آج مکے اور طائف کے پہاڑوں کو آپس میں ملا دیا جائے گا اور ان ظالموں کو پیس کے رکھ دیا جائے گا، کچل دیا جائے گا جنہوں نے تجھے پتھر مارے ہیں۔ جبرائیل نے آ کر جب یہ پیغام سنایا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی زبان کو ہلایا اور ارشاد فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میں بربادی کی بد دعا نہیں کرتا، میں تو ان کی ہدایت کی دعا مانگتا ہوں۔ اے اللہ اگر تو ان کو ہدایت دے دے تو میں محمد اپنا خون معاف کرتا ہوں۔ اللہ صلی اللہ، سارے بولو جی محبت سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، وہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جاؤ اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔
آپ واپس تشریف لائے، مکہ کی جانب آئے۔ مکہ والوں نے تو آپ کا داخلہ ہی بند کیا ہوا ہے، آپ مکہ میں نہیں آ سکتے۔ آپ کبھی ایک سردار کی طرف پیغام بھیجتے ہیں میں مکہ آ جاؤں؟ سوچئے نا ایک منٹ کے لیے، آپ کا اپنا شہر ہے مکہ مکرمہ، آپ کا اپنا گھر ہے مکہ مکرمہ، وہیں پہ تو آپ نے جنم لیا ہے، کوئی باہر سے آئے ہوئے نہیں تھے۔ لیکن اللہ کی توحید کو بیان کرنے کے جرم میں اب اسی مکہ میں آپ کا داخلہ بند ہو پڑا ہے۔ آپ ایک سردار کی طرف پیغام بھیجتے ہیں میں آ سکتا ہوں مکہ مکرمہ میں کہ نہیں، وہ جواب دیتا ہے میں ذمہ داری نہیں اٹھاتا۔ پھر دوسرے کی طرف پیغام بھیجتے ہیں، وہ بھی کہتا ہے میں ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا۔ پھر تیسرے کی طرف پیغام بھیجتے ہیں، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں ایمان تو نہیں لایا لیکن چلو آپ اپنے شہر کے تو ہیں نا۔ وہ آپ کو مکہ میں لے کر آیا، رشتہ دار فوت ہو گئے، طائف والوں نے پتھروں سے لہو لہان کر دیا، مکے والوں نے مکے کے اندر داخلہ بند کر دیا۔ جب یہ حالات پیش آئے اللہ نے فرمایا میرے محبوب تو کوئی اکیلا تو نہیں، یہی تو تیرا یقین بنانے کے لیے حالات بنائے جا رہے ہیں کہ دنیا والوں پہ تو نے کسی پر امید نہیں رکھنی۔ جب ہر طرف سے مایوس ہو جائے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، میرے محبوب اگر کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں تو عرش والا رب تو آپ کے ساتھ موجود ہے نا۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اے میرے محبوب عرش والا رب گواہی دیتا ہے کہ آپ میرے رسول ہیں۔ دنیا والے نہیں مانتے تو نہ مانے، عرش والا گواہی دے کر کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ عرش والا کہتا ہے إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، جب ہر طرف سے تنگیاں گھیر لیں، جب ہر طرف سے پریشانیاں گھیر لیں، جب ہر طرف سے مایوسیاں گھیر لیں، میرے محبوب مایوس نہیں ہونا، نگاہیں اٹھیں تو عرش والے رب کی جانب اٹھنی چاہیے۔ میرے محبوب تجھے ہم اپنے دوستوں سے ملاتے ہیں، طائف والے نہیں ملتے تو نہ ملیں، مکہ والے ان کی قسمت میں اگر نہیں ہے تو نہ ہو، آؤ تمہیں ہم اپنے دوستوں میں ملاتے ہیں۔ جبرائیل جا میرے محبوب کو لے کر آپ، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ سبحان اللہ، سبحان، سب کہو سبحان اللہ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی لمبا وقت نہیں لگے گا، دنیا والوں کی نگاہوں میں رات کا تھوڑا سا ایک حصہ لگے گا، اتنا قلیل حصہ، تھوڑا سا حصہ کہ جہاں آپ بستر چھوڑ کر گئے ابھی وہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوگا، جہاں آپ نے وضو فرمایا ابھی پانی بھی بہ رہا ہوگا، دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی ہوگی۔ اتنے تھوڑے سے عرصے میں ہم تجھے وہ عروج عطا فرمانے والے ہیں، وہ بلندیاں عطا فرمانے والے ہیں کہ تیرے عروج تک جبرائیل کی نگاہ بھی نہ پہنچ پائے گی۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کی رحمتیں ہوں، شاہ جی نے ایک مثال کے ذریعے بات بڑی خوبصورت سمجھائی۔ یہ بات سمجھ میں ذرا مشکل آتی تھی کہ اتنے تھوڑے سے وقت میں اتنی لمبی سیر کیسے ہو گئی۔ شاہ جی نے ایک مثال دے کر سمجھایا، فرمانے لگے کہ جس طرح کوئی شاہی مہمان آ رہا ہوتا ہے اور ہم جاتے ہیں، ہم تو خیر اکثر دیکھتے ہیں اسلام آباد والے کہ جناب روٹ لگا ہوتا ہے اور کئی دفعہ جناب پھنس جاتے ہیں رش میں، اور افسوس ہوتا ہے کہ یار ابھی نہیں آنا چاہیے تھا، گھنٹوں پھنسے رہتے ہیں۔ کیوں جی؟ شاہی سواری میں گزرنا ہے، گاڑی والے رک جائیں، موٹر سائیکل والے رک جائیں، پیدل چلنے والے بھی رک جائیں، شاہی سواری میں گزرنا ہے۔ جب سارے گزر جاتے ہیں پھر ٹریفک کھول دی جاتی ہے۔ رب نے کہا
آج محمد شاہی مہمان بن کے آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جس کو طائف میں پتھر مارے گئے نا میری توحید کے لیے، آج اسے رب العالمین بلا رہے ہیں، شاہی مہمان بنا کے بلا رہے ہیں. آج روکو ٹریفک کا نظام، جب مہمان واپس جائے گا پھر اس کو آگے چلانا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. سوال پیدا ہوتا ہے اتنے تھوڑے سے وقت کے اندر اتنی لمبی سیر کیسے ہو گئی؟ اس کا جواب اللہ نے پہلے دیا، سیر کرنے والے کو نہ دیکھو، سیر کرانے والے کو دیکھو. کرائی کس نے سیر ہے جی؟ بولو زور سے بولو، کس نے کرائی؟ اللہ تعالیٰ نے کرائی. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. سیر اس ذات نے کرائی ہے جب وہ ارادہ کر لے اس کے ارادے کا نام وجود ہوتا ہے. جب وہ کہتا ہے کہ یہ کام ہو جائے پھر وہ کام ہو جایا کرتا ہے. لوگوں نے انکار کیا، لوگوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے پہلے جواب دیا، سبحان الذی اسری. رب کی قدرت پر اگر یقین ہے تو یقین کرو، محمد کریم کی سیر بھی درست ثابت ہو گئی ہے کہ اس نے سیر کرائی معجزتاً. جس نے کل موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا لاٹھی کو نیچے پھینکو تو سانپ بن گئی تھی، پھر رب نے کہا تھا سانپ کو پکڑو تو لاٹھی بن گئی تھی. جس اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا پتھر کے اوپر لاٹھی مارو، 12 چشمے پانی کے جاری ہو گئے تھے. جس اللہ نے صالح علیہ السلام سے کہا تھا پتھر پر لاٹھی مارو، اس سے 10 ماہ کی گابن اونٹنی برآمد ہو گئی تھی. جس اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کو گلزار بنا دیا تھا، جس اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو چھرے کے نیچے محفوظ رکھ لیا تھا، جس اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا تھا، جس اللہ تعالیٰ نے سولی سے عیسیٰ علیہ السلام کو بچا کر کے آسمانوں پہ اٹھا لیا تھا. فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ. وہ اللہ جو اتنی قدرتوں والا ہے، جو اللہ اتنی طاقتوں والا ہے، لیس کمثلہ شیء، جس کی مثل کوئی نہیں ہے، جس کی مثال کوئی نہیں ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمانوں میں بھی اس کی کبریائی کا ڈنکا بجتا ہے، زمین میں بھی اس کی کبریائی کے جھنڈے لہراتے ہیں. للہ ملک السماوات والارض. آسمانوں کا ملک بھی کس کا؟ اللہ. سارے بولو کس کا؟ آسمانوں کا ملک بھی اللہ کا. زمین کے اندر بھی بادشاہت کس کی ہے؟ ساری کائنات کے اندر اپنی قدرت کا لوہا منوانے والا اللہ، وہ وحدہ لا شریک ہے. لیس کمثلہ شیء، بے مثل اور بے مثال ہے. پوری کائنات کا نظام اپنے امر سے چلانے والا. للہ الامر من قبل ومن بعد. کل بھی امر اللہ کا تھا، آئندہ کل بھی حکم اللہ کا ہی چلے گا. ان الحکم الا للہ. سارے محکوم ہیں. پانی بھی چلنے میں اللہ کے حکم کا محکوم ہے، سورج روشنی دینے میں اللہ کے امر کا محکوم ہے. والشمس تجری لمستقر اللہ ذالک تقدیر العزیز العلیم. سورج اپنے مدار پر کیوں چلتا ہے؟ کیوں اپنے وقت پر طلوع ہوتا ہے؟ کیوں اپنے وقت پر جا کر کے غروب ہوتا ہے؟ جواب دیا قرآن نے، ذالک تقدیر العزیز العلیم. اس لیے اپنے ٹائم پر چلتا ہے. چلانے والے کا نام جو رب العالمین ہے. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. سورج کے اندر طاقت نہیں چاند سے ٹکرا جائے، رات کی جرت نہیں دن سے پہلے آ جائے. جو جو رب نے اوقات مقرر کر کے ان کو دی ہیں، ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. جس اللہ کو یہ ساری قدرتیں حاصل ہیں، اسی اللہ نے رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب کو سیریں کرا ڈالی. سبحان اللہ. اس لیے مت کوئی معراج کے واقعے پہ سوچے کہ کیسے ہوا.
اللہ نے جواب پہلے دیا، بھائی سیر کرنے والے کو نہ دیکھو، سیر کرانے والے کی طرف دیکھو۔ سبحان اللہ۔ کیسے کرائی اور کہاں سے کرائی؟ فرمایا لیلم من المسجد الحرام، رات کے وقت کرائی، مسجد حرام سے کرائی، اور کہاں تک کرائی؟ الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک لے گئے۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا، ساتھی اکثر دیر سے آتے ہیں، کہ دو حصے ہیں، ایک زمین کا سفر اس کو اسراء کہتے ہیں، دوسرا اوپر والا سفر اس کو معراج کہتے ہیں۔ فرمایا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے سیر کرائی، مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ اور شیخ سعدی فرماتے ہیں زباں تا بود درد ہاں جائے گیر، ثنائے محمد بود دل پذیر، حبیب خدا اشرف انبیاء کے عرش مجیدش بود متقا، سوار جہانگیر یکرا براق کے بگذشت از کسر نیلی رواق۔ جب تک میرے جسم میں یہ زبان چلتی رہے، اللہ کرے میرے محمد کی تعریفیں بھی میری زبان سے نکلتی رہے۔ کیوں؟ حبیب خدا اشرف انبیاء، سبحان اللہ، حبیب خدا اشرف انبیاء، رب کا حبیب جو ہوا۔ صحابہ کرام کی محفل لگی ہوئی ہے، ایک صحابی نے کہا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا ہے، دوسرے نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا ہے، تیسرے نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کا لقب دیا ہے۔ نبی پاک تشریف لائے اور فرمایا سمعت کلامکم، تمہاری کلام اور گفتگو میں نے سن لی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، آدم صفی اللہ ہے، اور عیسیٰ روح اللہ ہے، یہ ساری باتیں درست ہیں۔ انا حبیب اللہ، لیکن پتہ ہے مجھے اللہ نے اپنا حبیب بنایا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں حبیب خدا اشرف انبیاء کے عرش مجیدش بود متقا، سوار جہانگیر یکرا براق، وہ رب کا حبیب جو جا کے عرش کا مہمان جا کر بنا ہے، سوار جہانگیر یکرا براق، ایسی براق پہ جا کر سوار ہوا کہ بگذشت از کسر نیلی رواق، آسمان نیچے رہ گئے، سوار اس سے بھی آگے نکل گیا۔ جبرائیل لے کر گئے، سفر میں بندہ جائے نا، مثلاً عمرے اور حج کے سفر پہ جائیں، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے۔ بندہ پہلی دفعہ جاتا ہے نا، سوچ رہا ہوتا ہے ایئرپورٹ پہ کیسے اتروں گا، پتہ نہیں رہائش کیسے ملے گی، مسجد حرام کا دروازہ کس طرف ہوگا، یہ تھوڑے خیالات ذہن میں ہوتے ہیں۔ جو بندہ ایسا ہو کہ اگر ساتھ دوسرا بندہ رہنما موجود ہو، جو وہاں کا رہنے والا ہو، جو جانتا ہو، جس نے دیکھا ہوا ہو، وہ ہو تو پھر بندے کو تسلی ہوتی ہے۔ اللہ نے رہنما اور راہبر بنایا جبرائیل علیہ السلام کو۔ وقت تھوڑا اگلے جو میں بتاؤں گا، پھر جبرائیل نے رہنمائی کہاں تک کی، اور اس کے بعد جبرائیل نے پھر معذرت کر لی، لیکن اس سفر میں اسراء جو زمین والا سفر ہے، جبرائیل رہنما ہے، جبرائیل ساتھ ہے اور بتا رہا ہے کہ آپ نے کیسے جانا ہے، کہاں جانا ہے۔ دیکھا ہوا ہے نا جبرائیل نے، سارے نبیوں کو دیکھا ہوا ہے۔ سیدھے چلے گئے جناب من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد اقصی کے اندر جا پہنچے۔ جبرائیل نے مسجد اقصی پہلے دیکھی ہوئی ہے، رہنما اللہ نے راہبر ساتھ لگایا ہوا ہے، جی ادھر براق کو باندھو، یہاں انبیاء اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے، وہاں پر براق کو باندھ دیا گیا۔ یہ مجمع کون ہے؟ جبرائیل نے دیکھا ہوا ہے، اس مجمع کے اندر اللہ نے سارے نبیوں کو جمع کیا ہوا ہے۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ سارے نبی استقبال میں کھڑے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں ہما انبیاء در ثنائے تو اند، مقیم در انتظار تو اند، تو بدر منیری ہما اخترند، تو سلطان ملکی ہما لشکرند۔ سارے نبی قطار کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، گویا کہ زبان کے ساتھ اعلان کر رہے ہیں ہما انبیاء در ثنائے تو اند، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک نبی اور رسول سارے جمع ہیں، لیکن کس کا انتظار ہو رہا ہے؟ آمنہ کے لال کا ہو رہا ہے۔
تو بدرے منیری ہما اخترند. کیوں انتظار کر رہے ہو؟ کہ اس لیے انتظار کر رہے ہیں سارے نبیوں میں آمنہ کا لال یوں نظر آتا ہے جیسے چمکتے ہوئے ستاروں کے بیچ میں 14ویں کا چاند طلوع ہو جاتا ہے. تو سلطان ملکی ہما لشکرند. سارے نبی آج رعیت معلوم ہوتے ہیں، اس کا بادشاہ اور سپہ سالار اور کمانڈر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں. اللہ کریم قرآن کریم میں فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. او دنیا والوں کیوں سارے نبی کھڑے ہوئی ہیں؟ کیوں نبی پیچھے کھڑے ہوئی ہیں؟ کیوں محمد کریم کو آگے کیا جا رہا ہے؟ فرمایا میں نے نبیوں کو، توجہ میری طرف ہے جی، میں نے نبیوں کو نبوت بعد میں دی ہے، دنیا کے اندر رسول بنا کر کے بعد میں بھیجا ہے. پہلے میں نے سارے نبیوں سے عہد لیا تھا اے میرے نبیوں جب تم دنیا میں جاؤ گے میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، میں تمہیں نبوت بھی دوں گا، میں تمہیں رسالت بھی دوں گا. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم. لیکن آج وعدہ کرو میرے ساتھ اگر زندگی کے کسی موڑ پر تمہارے سامنے میرا وہ عظیم الشان رسول آ جائے، رسول مصدق التنوین للتعظیم، وہ عظمت والا رسول آ جائے، وہ شان والا رسول آ جائے جس کے سر پہ میں نے ختم نبوت کا تاج پہنایا ہوگا، اگر وہ رسول میرا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع پر بھی تمہارے سامنے آ جائے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. تم نے سارے اپنے کلمے چھوڑ دینے ہیں، میرے محمد کا کلمہ پڑھ لینا ہے، تم امتی بن جاؤ گے اور تم سب کا نبی میرا محمد کریم ہوگا صلی اللہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ. میں نے نبیوں سے عہد لیا تھا میرا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تمہارے سامنے آ جائے تم مقتدی بن جاؤ گے، امام محمد مصطفیٰ ہوگا. یہی وجہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار یہودیوں کے مدرسے میں گئے، تورات کے چند ورقے لے کر آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آن بیٹھے، وہ تورات کے ورقے کھول کر پڑھنا شروع کر دیے. آپ کے چہرے انور پہ غصے کے آثار دکھائی دیے. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متنبہ کیا گیا عمر بس کر کیا کر رہے ہو، نبی پاک کے چہرے انور کی طرف تو دیکھو نا. عمر نے دیکھا تورات کے ورقے لپیٹ دیے، فوراً زبان سے کہنے لگ گئے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیا. میں تو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، میں تو محمد کریم کے رسول ہونے پر راضی ہوں، میں تو اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں. آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو آپ نے فرمایا لو بدا لکم موسیٰ واتبعتموہ وترکتمونی لزللتم عن الہدی. اے عمر کیا ہو گیا، یہ کیا تو نے کر دیا؟ میری موجودگی میں تورات پڑھنے کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ آج اگر تورات والے نبی موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائے ما وسعہ الا اتباعی، خود موسیٰ علیہ السلام پہ لازم ہے وہ پیچھے چلیں گے. مجھے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا بھی نبی بنایا ہے اور میرے ہوتے ہوئے تورات یہودیوں سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے ہوتے ہوئے کسی اور کے پاس جا کر ہدایت کی باتیں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سنو، جب رب کا قرآن آ گیا ساری کتابیں منسوخ ہو گئیں، جب آمنہ کا لال آ گیا سارے نبیوں کی نبوت بھی ختم ہو گئی، سارے امتی بن گئے سب کا امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آخری بات کروں، مارچ کا مہینہ ہے اور ہماری کچھ بہنیں نادانی میں وہ دوسرے مغربی عورتوں کو دیکھ کر ان کی مشابہت اختیار کرتی ہیں کہ ہم بھی جناب آزاد ہونا چاہتی ہیں. ارے کس نگر پر اور کس ڈگر پر چل رہی ہیں؟ یہاں تو انبیاء بھی ہمارے نبی کے مقتدی بن رہے ہیں.
اپنے مقام کو تو پہچانو۔ اگر مسلمان یہ بات کہے تب افسوس ہوتا ہے، کوئی غیر مسلم کہے تو 100 بار کہے۔ مسلمانوں کے لیے نمونہ مردوں کے لیے آمنہ کے لال ہیں، اور مسلمان بیٹیوں کے لیے حضرت فاطمہ الزہرا و عائشہ صدیقہ ہے۔ کسی اور کی طرف دیکھنے کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ یہاں تو عمر تورات کے ورقے لے کر آئے تھے، نبی پاک نے اس سے بھی منع کر دیا، تورات بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی فحاشی اور ان کی عریانی اور ان کی بےغیرتی کو اپنے گھروں میں لانے کی یا اپنے مزاج اور اپنے معاشرے میں لانے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین نمونہ محمد عربی کی زندگی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس سے اگلا حصہ اگلے جمعے بیان کریں گے۔